ایک ڈیوٹی امام کی طرف سے لگائی جاتی تھی کہ امام کے چاہنے والے ماننے والے صاحبان ایمان کی مدد کے لیے خصوصی ذمہ داری. جناب علی بن یقطین ایسی شخصیتوں میں ہیں، صاحب علم ہیں، اتنے بڑے صاحب علم ہیں کہ جس علاقے میں رہائش ہے ان کی، وہاں کے لوگ ان سے اپنے مسائل زندگی پوچھتے ہیں. علمی حیثیت ان کی بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود امام نے ان کی خصوصی ذمہ داری کیا لگائی تھی؟ یہ خلیفہ عباسی کے وزیر تھے. ایسا نہیں ہے کہ امام کی مرضی اور امام کی اجازت کے بغیر ہو، نہیں، امام نے ان کو خاص کر کے وہاں رکھوایا تھا. جس میں جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت استعمال کر کے مومن کے کام آئے. جب علی بن یقطین نے چھوڑنا چاہا تو روایت کہتی ہے کہ امام کو، ساتھ میں امام کو بظاہر خط لکھا تھا کہ مولا میں اس دربار سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، یہاں کے حالات سے تھک چکا ہوں. تو امام نے جو جواب لکھا ہے ان کو خط میں، اس میں جملہ لکھا تھا، عجیب و غریب جملہ ہے. کہا تھا نہیں تم وہیں رہو، تمہارا اس دربار میں رہنا میرے دل کے قرار کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی اندازہ لگائیے علی بن یقطین اس دربار میں رہ کے کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ سن لیجئے، جس کے لیے میں نے تذکرے کو چھیڑا ہے. علی بن یقطین کو امام نے جب دربار میں وزیر کی حیثیت سے ہوئے ہیں، حاکم کی حیثیت سے، تو امام نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. ظالم بادشاہ ہے، جہاں اونٹ کرائے پر دینے پر امام راضی نہیں ہے. دوسرا واقعہ آپ کے یاد میں ہوگا، صفوان جمال سے کہا تھا کہ تم نے جو اونٹ ہارون کو دے رکھے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں. وہیں ایک طرف اونٹ بھی کرائے پہ ظالم کو دے، اس پہ راضی نہیں ہے، دوسری طرف اتنا اعتماد کہ تم وہاں رہو، تمہارے رہنے سے میرے دل کو قرار ہے. اور اس کے بعد شرط کیا رکھی تھی جس کے لیے میں نے سنایا ہے؟ کہا دیکھو ایمانی برادری کا خیال رکھنا کتنا بڑا کارنامہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو طاقتور ہے وہ کمزور کا کس طرح سے خیال رکھے، چاہے جیسی طاقت اس کے پاس ہو، چاہے سیاسی طاقت ہو، چاہے تعلقات کی طاقت ہو، چاہے مالی طاقت، چاہے علم کی طاقت، چاہے معاشرے میں حیثیت، جو بھی انسان کے پاس کوئی صلاحیت ہے اس کو استعمال کرے. کمزور کی مدد کے لیے ائمہ چاہتے ہیں، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے. علی بن یقطین کو لکھا کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. وہ 3 وعدے بعد میں سنیے گا، پہلے وہ وعدہ سنیے کہ جو امام ان سے لینا چاہتے ہیں. کہا مجھ سے تم یہ وعدہ کرو کہ جب تک اس دربار میں رہو گے صاحبان ایمان کی مشکلوں کو دور کرتے رہو گے. تم مجھ سے یہ ایک وعدہ کرو کہ مومنین کے کام آتے رہو گے، صاحبان ایمان کی مشکلوں کو دور کرتے رہو گے. میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. امام نے جو 3 وعدے کیے ہیں سنیے کتنے قیمتی وعدے ہیں. تم دربار میں ہو نا، اگر کھل گیا کہ تم میرے ہو تو قتل کر دیے جاؤ گے. اگر کھل گیا کہ تم جو ہمارے ہیں ان کی مدد کرتے ہو تو ہو سکتا ہے جیل میں ڈال دیے جاؤ. تو امام نے ضمانت لی. کہا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ ایمان والوں کے کام آتے رہو گے. میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. وہ 3 وعدے کیا ہیں؟ کہا میں تم سے 3 وعدے یہ کرتا ہوں کہ جب تک تم دنیا میں رہو گے تمہیں قید خانہ نہیں دیکھنا پڑے گا. دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ جب تک دنیا میں رہو گے تمہیں تلوار کی تیز دھار کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا. اور تیسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ جب آخرت میں پہنچو گے تو تمہیں آتش جہنم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میرے عزیزو، ایک وعدہ تم کرو، 3 وعدے ہم کرتے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام.